احمده وأصلي وأسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها اے اہل ایمان، نہ داخل ہو تم اپنے یا اپنے علاوہ کسی گھر میں یہاں تک کہ اجازت لے لو اور اہل خانہ کو سلام کر لو۔ اس آیت پاک کے اندر اہل ایمان کو گھر میں داخل ہوتے وقت گھر چاہے اپنا ہو یا کسی کا ہو اجازت طلب کرنے اور سلام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سلام کرنا ہی دراصل اجازت طلب کرنا ہے، یعنی سلام کر کے داخل ہوں۔ سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جیسے فرمایا السلام المؤمن المہیمن۔ سلام کرتے وقت اللہ رب العزت سے سلامتی، محافظت اور نگہبانی کی دعا کی جاتی ہے، اور ہر قسم کے شر و فساد سے اللہ رب العزت کی پناہ پکڑی جاتی ہے، اور سلام کہنے والا اپنی طرف سے امن و سلامتی کی ضمانت، عدم مخالفت اور صلح کا معاہدہ کرتا ہے، اور اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے ہاتھ اور زبان سے آپ مامون ہیں۔ سلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا شعار اور حقوق المسلم قرار دیا، اور وقت ملاقات اس کی ادائیگی کو لازم قرار دے دیا۔ فرمایا ان المؤمن اذا لقی المؤمن فسلم علیہ، وقت ملاقات ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، افش و سلام، سلام کثرت سے کیا کرو، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، رواج دو، چھوٹے بڑے واقف ناواقف ہر ایک کو سلام کرو۔ یہ نیکیوں میں اضافے اور گناہوں کی معافی کا باعث ہے، یہ بغض و عداوت، حسد اور کینے کے خاتمے کا موجب ہے، اور جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جس طرح سلام کرنا واجب ہے، اسی طرح سلام کا جواب بھی لازم اور واجب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر حالت نماز میں ہوں اور اس دوران کوئی سلام کرے تو جواب زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ کے اشارے سے دینا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کے جواب میں وعلیک کہنا کافی ہے۔ سلام کی ادائیگی صحیح تلفظ سے کرنی چاہیے، یعنی السلام علیکم کہنا چاہیے، ورنہ الفاظ کی تبدیلی کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ دعا کی بجائے بد دعا بن جاتی ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں بیٹا کہو السلام علیکم، یہ بد دعا ہے، یعنی تو ہلاک ہو، تجھ پہ موت واقع ہو جائے۔ سلام کے ساتھ اگر مصافحہ بھی کر لیا جائے تو یہ ثواب میں زیادتی کا باعث ہے، اور اس کا اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا تَنَاثَرَ وَرَقَ الشَّجَرِ، کہ مومن کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔
اور رب کی طرف سے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان دونوں کے درمیان میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ 90 رحمتیں اس کے حصے میں آتی ہیں جس نے پہل کی ہے، اور 10 رحمتیں اس کے ساتھی کو مل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، سبقت لے جانی چاہیے۔ مصافحہ سلام کی تکمیل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ کیا ہے، اور مصافحہ کہتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ کو ساتھی کے دائیں ہاتھ سے ملانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے سلام لیا، اور یہی سنت ہے، اور اسی کو مد نظر اور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سلام میں سنت کے برعکس کچھ بدعات اور کچھ مکروہات وہ رائج ہو چکی ہیں، ان سے اجتناب ضروری ہے۔ جیسے ایک ہاتھ کی بجائے 2 ہاتھوں سے جھک کر مصافحہ کرنا، اور مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ سینے پر رکھنا، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح مرد مردوں سے مصافحہ کریں گے، عورتیں عورتوں سے مصافحہ کریں، محرم عورتوں سے بھی مصافحہ کرنا جائز ہے، لیکن غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت ہمیں سلام کے ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔